ماتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے شہادت جناب فاطمہ زہرا کے عنوان سے اور آپ کے طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جناب فاطمہ زہرا کی ابتدائی زندگی کی خصوصیات یہ تھی کہ آپ نے اس گھر میں آنکھیں کھولی جو گھر پیغمبر اکرم کا اور وحی کے نازل ہونے کی جگہ تھا۔ آپ کے معلم آپ کے بابا تھے، جن سے آپ نے معرف و عقائد کی تعلیم حاصل کی۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی کی صلاحیتوں سے واقف تھے، اس لیے آپ نے بھی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ لیکن ان فضائل کے ساتھ آپ کی زندگی مصائب و آلام سے بھری ہوئی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا نے بچپن سے ہی اپنے والد کو اس طرح دیکھا کہ مکہ کے لوگ یہاں تک کہ اقربا آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ ان حالات میں آپ کی عمر کے 3 سال گزر گئے اور یہی حالات سبب بنے کہ آپ میں ثابت قدمی اور پائیداری کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا طرز زندگی مکمل طور پر نمونہ عمل ہے۔ عبادت کے لحاظ سے امت میں بے نظیر، حجاب کے لحاظ سے بھی آپ بے مثال تھیں۔ جیسا کہ ایک روز ایک نابینا صحابی نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے پردہ کر لوں، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہیں۔ آپ نے فرمایا بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں۔ سب کو معلوم تھا کہ خدا اور اس کے رسول کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سی نشانیاں موجود ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی یہ مثالی خاتون اپنے بابا کی وفات کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی وفات کے بعد اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے حق کے لیے عظیم کام کیے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے۔ آپ نے اپنے بلیغ خطبوں میں بہت قیمتی حقائق بیان کیے، دلیل اور انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو یہ بھی وصیت کی کہ ظلم و جور کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ آپ کی کوشش حقیقت کی بنیاد پر تھی کہ آپ کے کم سن بچے بھی اپنے بچپنے کی ہمت کے مطابق آپ کی مدد کرتے، کامیابی کی امید اور لوگوں کو ان کے حقائق سے واقف کرنے کے لیے آگاہ کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ میری مادر گرامی دعا میں مشغول ہیں اور مومنین اور مومنات کے لیے بار بار دعائیں کر رہی ہیں، لیکن اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا پہلے پڑوسی پھر گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پروردگار عالم سورہ شورى آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، یہ وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک عمل کیے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے اتنے مصائب و آلام برداشت کیے کہ آپ کبھی اپنے بابا کی قبر پر جاتی اور فرماتی بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑتے تو تاریک رات میں تبدیل ہو جاتے۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے ساتھ شہر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گریہ کرتیں اور بچوں کے ساتھ مغرب تک وہیں رہتیں۔ دشمنوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے نیچے آپ بیٹھ کر گریہ کرتی تھیں۔ ان حالات کی وجہ سے
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے ایک گھر بنوایا جس کو بیت الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد امت نے جناب فاطمہ زہرا پر اتنا ظلم کیا کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی اور جلتا ہوا دروازہ آپ پر گرایا گیا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں کیا بلکہ رسول کے پاس بیٹھنے والے آپ کے امتیوں نے کیا۔ یہ ظلم اتنا سخت تھا کہ آپ بہت زیادہ زخمی ہوئیں اور آپ کی شہادت کی وجہ بھی یہی واقعہ بنا۔ جب جناب فاطمہ زہرا نے محسوس کیا کہ موت قریب ہے، لہٰذا آپ نے بچوں کو نہلایا اور نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد آپ نے اسما سے فرمایا، میرا وقت آخر قریب ہے، جب تسبیح اور تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں دنیا میں نہیں رہی۔ اور آپ نے جناب اسما سے فرمایا کہ بچے آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ حضرت اسما سمجھ گئیں کہ تقوی و پرہیزگاری کی اس اعلیٰ مرتبت نے اس دنیا کو رخصت کہہ دیا ہے، یعنی 3 جمادی الاخر 11 ہجری بروز پیر 18 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وصیت کے مطابق غسل و کفن دے کر شب کی تاریکی میں سپرد خاک کیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی عبادت، پرہیزگاری اور صبر کو اپنی زندگی میں نمونۂ عمل بنائیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔